أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجہ تخلیق کائنات ہے جو وہ حبیب خدا محمد ہیں. سیاہیاں ہی سیاہیاں ہو نظر نہ آئے کوئی بھی رستہ، ہلاک ہو جائے آدمیت اگر نہ ہو کربلا کے جلوے. نہایت ہی مرصع کلام وسیم صاحب آپ کا، اور اس سے بھی خوبصورت آپ کے بیٹے کی پیشکش. وسیم امروہوی عصر حاضر میں جدید مرثیے کا ایک نمائندہ شاعر. حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں امروہہ والوں نے اردو ادب کی دیگر اصناف کی آبیاری کی، وہیں اردو مرثیے کو بھی نہایت فروغ دیا. یہ سلسلہ مصحفی سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے. علامہ نسیم امروہوی کے بعد میں نے عصر حاضر میں اس سلسلے سے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے امروہہ ہی کی سرزمین سے جہاں بہت سے شعراء وابستہ ہیں، وہیں وسیم امروہوی بھی وابستہ نظر آئے، جنہوں نے نہ صرف اردو شاعری کی مختلف اصناف میں طب آزمائی کی بلکہ رسائی ادب کے حوالے سے بھی اپنی کاوشوں کے گل کھلائے. ساتھ ہی وہ ایک اچھے مصور بھی ہیں، اور اہل نظر جانتے ہیں کہ شاعری اور مصوری میں کیا ربط باہم ہے. ان کی شاعرانہ صلاحیتوں اور شعر گوئی کو دیکھ کر میں نہایت متاثر ہوا، اور میں نے سوچا کیوں نہ ان کی تصنیف کردہ مراثی کو کتاب کی صورت میں ترتیب دے کر منظر عام پر لایا جائے. اس سے نہ صرف رسائی ادب میں اضافہ ہوگا بلکہ نئے شعراء بھی مرثیے کی طرف متوجہ ہوں گے. وسیم امروہوی انتہائی قابل ستائش ہیں کہ ان کے یہاں رسائی ادب کے حوالے سے وہ تمام تر لوازمات ملتے ہیں جو بہترین مرثیہ نگاری کے لیے ضروری ہیں. سب سے متاثر کن بات یہ ہے کہ ان کی سادگی اور سلاست کا اثر ان کی شاعری میں نمایاں ہے. مثلا حضرت عباس کے سلسلے سے کہتے ہیں کہ عباس آب حق کی روانی کا نام ہے، عباس نہر صبر کے پانی کا نام ہے، عمران کا نام حمزہ ثانی کا نام ہے، عباس غازیوں کی نشانی کا نام ہے، اور ایمان کل کے خون کا عہد شباب ہے، عباس دین عزم و وفا کی کتاب ہے. واضح ہے کہ اس بات میں کس قدر سادگی اور بغیر کسی ادق اور مشکل لفظ کا استعمال کیے ہوئے کس قدر روانی و سلاست کے ساتھ حضرت عباس کی مدح و ثنا کی گئی ہے، جسے کوئی بھی شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اور یہ ایک بڑی خوبی ہے کیونکہ بقول شخص آسان شاعری کرنا نہایت مشکل ہے. اب یہ مشکل بھی وسیم امروہوی کے یہاں آسان نظر آتی ہے کیونکہ وہ مشکل کشا کے ماننے والے ہیں. انہیں اپنی مرثیہ نگاری پر فخر ہے کیونکہ یہ ان کے لیے باعث سعادت کی بات ہے. انہیں الفاظ کی طاقت کا بخوبی علم ہے. وہ جانتے ہیں کہ شاعری وہی ہے جو دل سے نکلے اور دل میں اتر جائے. اور ویسے بھی رسائی شاعری میں دلی جذبات کی جس طرح عکاسی ہوتی ہے وہ کسی اور صنف میں نہیں ملتی، کیونکہ یہاں دلی جذبات کا اظہار محض اظہار ہی نہیں ہوتا بلکہ خانواد اہل بیت سے عقیدت کا معاملہ ہوتا ہے. ایک بند ملاحظہ فرمائیں جس میں وسیم امروہوی اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور اہل بیت کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں، جس میں استعارات و تشبیہات کی بھی مکمل عکاسی. کہتے ہیں کہ ہوش میں لائے جو ذہنوں کو وہ ہے ان کی شراب، اس کے ہر گھونٹ سے آ جاتا ہے ایما پہ شباب، چشمہ عام ہے اس کی کوئی حد ہے نہ حساب، مومنوں پینا پلانا اسے سب کچھ ہے ثواب. عشق شبیر کی مستی کے طلبگاروں کو ظرف ساقی سے ملا کرتا ہے میخاروں کو، ظرف ساقی سے ملا کرتا ہے میخاروں کو. ان کے ہاں مرثیے کے اجزاء ترکیبی کو انتہائی خوبصورت طریقے سے جدید انداز میں برتا گیا ہے، جس میں جاذبیت و جالبیت کے تمام تر عناصر نمایاں ہیں. خاص طور سے رجز اور شہادت میں ان کے کمالات سامنے آتے ہیں. مثلا امام حسین کے حوالے سے ایک رجز کا بند ہے کہ کیا یہ سمجھا ہے کہ مجبور ہوں ناچار ہوں میں، ہوں ولی ابن ولی غازی و جرار ہوں میں،
حامی حق ہوں بن حیدر کرار ہوں میں، باخدا صاحب اعجاز ہوں مختار ہوں میں، ایک اشارے میں فنا ظلم کا لشکر کر دوں، مار دوں ریت پہ ٹھوکر تو سمندر کر دوں، مار دوں ریت پہ ٹھوکر تو سمندر کر دوں۔ یہاں شاعر نے جس طرح امام حسین کی زبانی تعارف پیش کیا ہے وہ قابل ستائش ہے، ساتھ ہی ٹھوکر مار کر ریت کو دریا کرنا جیسی بات وسیم امروہوی کی شاعرانہ صلاحیت کی انفرادیت کا مظاہرہ بھی ہے، اور اسی طرح شہادت کے حوالے سے بھی ان کے مراثی نہ صرف عقیدت مند افراد کو بلکہ اہل نقد و نظر کو بھی متاثر کرتے ہیں، جس میں وہ نئی نئی تراکیب و استعارات کے ساتھ بہترین تشبیہات کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ایک بند اور پیش کرتا ہوں کہ جبیں حسین کی سجدے میں خاک پر خم تھی، جبیں حسین کی سجدے میں خاک پر خم تھی، لبوں پہ شکر خدا دل میں یاد خالق تھی، فرات چیخ رہی تھی فضا ہوئی خونی، لرز رہی تھی زمین آسماں ہوا زخمی، بلند نیزے پہ جس دم سر امام ہوا، یہ وہ طلوع سخن ہے جو وقت شام ہوا، یہ وہ طلوع سخن ہے جو وقت شام ہوا۔ یہاں فرات کا چیخنا اور وقت شام طلوع سخن ہونا جدت ترازی کی عمدہ مثالیں قائم کرتے ہیں۔ اس قسم کی بہت سی مثالیں ان کے مراثی میں مل جاتی ہیں۔ مختصر یہ کہ وسیم امروہوی کی مرثیہ نگاری میں جہاں جدیت کی فضا غالب ہے وہیں روایت کی خوشبو بھی نظر آتی ہے، اس لیے کہ روایت ہمارے جدید ادب کی اساس ہے اور اس کے بغیر نئی شاعری ممکن نہیں۔ یہ تمام باتیں ہیں جنہوں نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ وسیم امروہوی کے مراثی کو مرتب کر کے ایک کتاب کی صورت دی جائے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا یہ مجموعہ میراث المراثی اردو کے رسائی ادب میں ایک خوبصورت اضافے کا باعث ہوتے ہوئے آنے والی ادبی نسلوں کو بھی اس جانب متوجہ کرے گا کہ مراثی تصنیف کیے جائیں اور اردو ادب کے رسائی ادب کو نئی سمت و رفتار دی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درس و تدریس سے وابستہ ہیں پروفیسر حسنین اختر صاحب۔ نوجوان نسل میں جو ہے ہمارے وسیم امروہوی ہم نے ان سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، تو اس مجموعے کے اجرا کے موقع پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو اس نے کہا تھا کہ اب فرش عزا سے رلا کر نہیں جگا کر اٹھانا ہے، وسیم امروہوی بھی اسی نہج پہ جا رہے ہیں۔ اور پھر جب آپ خطے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ امروہہ وہ خطہ اس دنیا میں ابھرتا ہے کہ جس نے سب سے زیادہ بعد از انیس مرثیے کی خدمت کی ہے۔ یہ شرف ہم کو حاصل ہوا کہ ہماری سوسائٹی نوشت لٹریری سوسائٹی اس کتاب کو پیش کرے تاکہ اس خطے سے ہمارا بھی چھوٹا سا نام جڑ جائے اور ہم بھی تاریخ کے حصے میں درج ہو جائیں۔ مرثیے کے چند بند اسی میراث المراثی سے: ہر قدم حق نے ضمیروں کو جگائے رکھا، حسن فطرت کو برائی سے بچائے رکھا، جرأت و عزم سے سینوں کو سجائے رکھا، مشعل راہ ہدایت کو جلائے رکھا، روشنی طلب لطف خدا قائم ہے، آندیاں بجھ گئیں پر شمع وفا قائم ہے۔ اپنی عمر کے اعتبار سے جو پختگی اس شاعر نے حاصل کی ہے، چاہے وہ ہم برش کے حوالے سے کریں یا قلم کے حوالے سے بات کریں، تو لوگ حیران ہیں اس کی فکر پر۔ وسیم امروہوی اگر شاعری نہیں بھی کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی مقبول ہو جاتے اپنی تصویروں کے ذریعے۔ وہ ان کی تصاویر میں، ان کی مصوری میں بھی کربلا کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ یہ تصویریں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان کی شاعری میں جو کربلا کا پیغام ہے، کربلا ان کے لاشعور میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کی تصویریں ہوں، ان کی شاعری ہو، اور حد یہ ہے کہ ان کی غزل یا شاعری ہو، اس میں بھی اکثر وہ رنگ، کربلا کا رنگ بڑا نمایاں نظر آتا ہے۔ وسیم امروہوی نے الفاظ کو چلتی پھرتی تصویروں میں بدل دیا
اور وسیم امروہوی نے یہ فن حاصل کر لیا کہ اس کے ہر رنگ بولنے لگے. عاشق کے لیے رنج و علم رکھے ہیں، عاشق کے لیے رنج و علم رکھے ہیں، شاہوں کے لیے تاج و علم رکھے ہیں. میرے لیے کیا چیز ہے میں نے پوچھا، میرے لیے کیا چیز ہے میں نے پوچھا، آئی یہ صدا لوح و قلم رکھے، آئی یہ صدا لوح و قلم رکھے. یہ کتاب مجھے معلوم ہے کہ وسیم اب تک تقریباً 10 مرثیے کہہ چکے ہیں. انہوں نے ارادتاً اس میں 5 مرثیے شامل کیے. میری ان سے یہ بات بھی ہوئی تھی کہ ایسا کیوں. بہرحال وہ انہوں نے خاص کر کے اس نمبر کو اہمیت دی ہے. جب ہم ان کے اس مراثی کے دریا میں اتریں گے تو یقیناً معانی کے موتی ہاتھ آئیں گے، اور دریا میں اترنے والے کو ہی اس کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے. اپنے فکر و شعور کی تمام تر تربیت میں سب سے پہلے اپنے والدین کی کرم فرمائیاں، اس کے بعد اپنے تمام خانوادے کے بزرگواران، اپنے وطن عزیز مادر علم و فن گہوارہ علم و ادب کے تمام علماء، ادباء، شعراء، ذاکرین اور اساتذہ کا، اور ان تمام سرپرستان کا جنہوں نے میری اس کاوش کو یہاں تک پہنچانے میں مجھے میرے اوپر کرم فرمائیاں کی. میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. تمام بزرگواران کا جو یہاں تشریف لائے، اور بالخصوص نوشت لٹریری سوسائٹی کا میرے بھائی، میرے بڑے عزیز دوست جناب عفیف سراج رضوی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ مجھ کم علم و کم فہم کی اس کتاب کو منظر عام پر لا کر میرے اوپر احسان فرمایا، اور تمام ان لوگوں کا جنہوں نے اس کتاب پر شفقت فرمائی. میں بہت بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. یہ کیا رواج ہیں، کوفہ مزاجیاں کیوں ہیں، یہ کیا رواج ہیں، کوفہ مزاجیاں کیوں ہیں، ہوس عروج پہ فکروں میں پستیاں کیوں ہیں، تلاش عیش تصور میں شاہیاں کیوں ہیں، فراق علم کا حکمت سے دوریاں کیوں ہیں، فراق علم کا حکمت سے دوریاں کیوں ہیں، ثقافتوں کے تحفظ کا یہ سلیقہ ہے، ازائے شہم سیاست یہ کیا طریقہ ہے، ثقافتوں کے تحفظ کا یہ سلیقہ ہے، ازائے شہم سیاست یہ کیا طریقہ ہے. ایسے نہ جانے کتنے بکھرے ہوئے موتی ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا ابھی کہ جب اس دریا میں اتریں گے تو اس کی گہرائی کا اندازہ ہوگا. میں نے ابھی صرف چند اوراق پلٹے تھے، بہت خوبصورت بند اس میں موجود ہیں. ان کی شخصیت کا ایک پہلو وہ ہے جس کا اظہار ان تصویروں میں ہوا، ایک پہلو وہ ہے جو میراث المراثی کی شکل میں مرتب ہو کے آپ کے سامنے موجود ہے، اور ایک اور ہے ان سے اگر آپ گفتگو کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ شہباز امروہوی کے وطن کے کسی شخص سے گفتگو کر رہے ہیں. ان مراثی کو پڑھتے ہوئے 2 قدیم یعنی پرانے اور جدید مرثیہ گو مجھے بار بار یاد آئے، ایک سید آل رضا اور ایک جمیل مظہری. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو حسن بیان ہے، یہ جو انداز پر از لطافت ہے، یہ وسیم امروہوی تک اس کی چھوٹ پہنچتی ہے. لحاظ شان بزرگان نہ عز قوم کا پاس، نہ تشنگی تمدن، نہ کچھ وقار کی پیاس، نہ اقربا سے محبت، نہ بھائی کا احساس، بنے پھرے ہیں علمدار پرچم عباس، بنے پھرے ہیں علمدار پرچم عباس. اگر غلام ہے عباس کا تو جا پہلے حقوق اپنے برادر کے کر ادا پہ. اور ستم کا رخ و ہراساں بھی، زرد بھی، فخر بھی. کیا مصرع ہے.
اس مصرے پر باقاعدہ ایک لیکچر ہو سکتا ہے ہمارے محمد زماں آزردہ صاحب کا، جس قدر باکمال ہیں، جس طرح انہوں نے عمر گزاری ہے مرثیے کے مطالعے میں۔ ستم کا رخ ہو ہراساں بھی، زرد بھی، فخ بھی، کلام حق ہو تکلم کی شان ایسی ہو، خدا کی بات بنا دے زبان ایسی۔ اسی طرح کی ایک بیت ہے کہ یہ عشق وہ ہے کہ جس میں شعور بڑھتا ہے، وسیم شمع بجھا کر یہ نور بڑھتا ہے۔ یہ اظہار جو ہے، اس اظہار کے لیے ایک اصطلاح ہے ادب میں باقاعدہ، اور اس اصطلاح کو کہتے ہیں قول محال، پیراڈاکس جسے کہتے ہیں۔ اور یہ پیراڈاکس ان کے متعدد مصروں میں ملے گا، اور ایک تو پورے مرثیے میں، مرثیے کا عنوان ہے گریہ تبسم۔ گریہ تبسم اپنے آپ میں قول محال ہے، پیراڈاکس ہے، لیکن کس طرح اس کو نبھایا ہے اور کس طرح اس کو ادا کیا ہے۔ ہر ایک قدم کمال تبسم ہے کربلا، اسلام کا ہلال تبسم ہے کربلا، تیغوں میں بھی جمال تبسم ہے کربلا، ایک مستقل سوال تبسم ہے کربلا، عاشور کی وغا میں تبسم بچا کہ تیر، عاشور کے وغا میں تبسم بچا کہ تیر، شعلوں میں شام غم کے تبسم جلا کہ تیر۔ یہ جو آپ دیکھیں کہ، اور ہمارے شاعری کے ہم طالب علم ہیں تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ خبریہ کے مقابلے انشائیہ یا استفہامیہ زیادہ بڑا، زیادہ بلیغ، زیادہ اعلیٰ درجے کا بیان ہوتا ہے۔ یہاں استفہامیہ اور انشائیہ کی مثال موجود ہے۔ آواز دے رہے ہیں یہ اصغر کے خشک لب، آواز دے رہے ہیں یہ اصغر کے خشک لب، میری رگوں کا خون ہے، خون شہ عرب۔ اور اب دیکھیے مصرع در دیکھیے حضرات شہراء اکرام بھی، علماء اکرام بھی اور اساتذہ اکرام بھی، کہ تطہیر دہر کوثر و رحمہ میرا نسب، تطہیر دہر کوثر و رحمہ میرا نسب۔ میں اس مصرے پہ رک گیا، کیوں؟ میں بہت حقیر سا معمولی سا طالب علم ہوں، لیکن یہاں تو علماء اور اساتذہ بیٹھے ہیں، مجھے بہت گویا ہاتھ جوڑ کے میں سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے اس سے پہلے کہیں سورہ احزاب کو سورہ تطہیر کہتے سنا ہے کسی کو؟ میں نے تو نہیں سنا، میں نے پڑھا بھی نہیں۔ اور یہاں پر اس بیان سے جب یہ مقدمہ قائم ہو جائے گا کہ سورہ احزاب کو، جس میں وہ آیت تطہیر ہے، اسی مناسبت سے سورہ تطہیر کہا، جیسے ہی ہم تطہیر کو احزاب کہیں گے، اب دیکھیں احزاب بھی اسی وزن میں ہے، پڑھ دیجئے کہ احزاب دہر کوثر و رحمہ میرا نسب، تو قرآن کے 4 اہم صورتوں کا ذکر ہو گیا نا۔ اور جب ایک خاندان کے 4 الفاظ ایک مصرے میں آ جائیں تو صنعت ہوتی ہے مراعات النظیر، بغیر کچھ کہے شاعر یہ برتتا چلا گیا ہے۔ یہ تو وہ عطا ہے جو خداوند سخن میر تقی میر سے براہ راست یہاں تک آئی ہے۔ چند باتیں مرثیے کے متعلق جناب وسیم امروہی کے عرض کروں گا۔ بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان کی انفرادیت کیا ہے وسیم کی۔ ان کے یہاں استعاراتی بیان ہے، جیسے یہ بتایا ابھی انہوں نے، پیراڈاکسز ہیں، استعاراتی بیان ہیں۔ انہوں نے کمال یہ کیا ہے کہ استعارے کے ساتھ پیکروں کے ذریعے انہوں نے بات کہنے کی کوشش کی ہے اور اپنی انفرادیت کو منوا لیا ہے۔ یہ آفتاب و چرخ و قمر فاطمہ کے ہیں، تارے تمام زیر نظر فاطمہ کے ہیں، گلشن تمام سارے شجر فاطمہ کے ہیں۔ کوئی نہیں مرثیہ کو شاعر کہہ سکتا تھا سوائے وسیم امروہی کے۔ اس کی وجہ شجر ایک استعارہ ہے، نمو کا استعارہ ہے۔ یہ استعارہ یہی باندھ سکتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں استعارہ کیا ہوتا تھا؟ شہ ہدیٰ۔ امام حسین کا استعارہ شہ ہدیٰ انہوں نے بنا دیا، اور سب مرثوے کو انہوں نے شروع کر دیا۔ یہاں یہ استعارے نہیں ملیں گے ان کے ہاں اپنے استعارے ہیں، نئے استعارے ہیں۔ آپ دیکھیے گا، ابھی میں عرض کروں گا، گلشن تمام سارے شجر فاطمہ کے ہیں، یہ سارے پھول سارے ثمر فاطمہ کے ہیں۔ یہ پھول اور ثمر کون ہیں؟ ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں بات ذکر ہو رہا ہے، کن کا ذکر ہو رہا ہے۔ جاری انہی سے اللہ کا نظام ہے، بے حب فاطمہ اسے چھونا حرام ہے۔
علامہ جمیل مظہری اور یہ سید علی رضا، ان سے لے کر وسیم امروہوی تک یہ ایک اصلاح معاشرے کا کام جاری رہا ہے، اور بہت ہی سلیقے سے، بہت ہی خوبصورتی سے ان لوگوں نے اس کو ادا کیا ہے. اور اسی میں یعنی تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو رسومیات ادا جو ہیں، ان میں جو ہمارے یہاں خرابی پیدا ہو گئی ہے ان کے اوپر بھی ضرب کاری کرتے ہیں. یہ موقع میرے بولنے کا نہیں ہے. وسیم امروہوی کی کتاب خود بولے گی، یہ میری دعا ہے. وسیم کو میں نے لفظوں کے ایک ایک لفظ کے سفر میں ان کی رفتار، ارتقاء کی رفتار دیکھی ہے، اور تقریباً آج سے 8 سال پہلے یہ میری پیشین گوئی تھی، خدا کا شکر ہے وہ پوری ہوئی. جو رفتار ان کے ارتقاء کی ہے اس کی پیش گوئی میں 8 سال پہلے کر چکا تھا. ابھی بھائی مہتاب حیدر، سراج اجملی صاحب، پروفیسر حسنین اختر صاحب نے، اور ظاہر بات ہے جہاں مرثیے کا تذکرہ ہوتا وہاں انیس و دبیر کے بغیر گفتگو نہیں ہوتی. تو یہ کہ اس بلندی تک کوئی پہنچ نہیں سکا، پہنچ سکتا ہے، پہنچے ہیں، آگے نکل گئے ہیں، ان ساری بحثوں سے مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. ہم وہ بچے ہیں کہ جب کوئی بلند عمارت دیکھتے ہیں، یاد ہوگا شاید علماء حضرات سے معذرت کے ساتھ، مگر زیادہ تر لوگ یاد کریں اپنا بچپن، کہ بلند عمارتوں کے گنبدوں پر پتھر پھینکنا، کس کا پتھر وہاں تک پہنچ جائے، بلندیوں پر چڑھنے کی کوشش کرنا، آج بھی لوگوں کے اندر ٹریکنگ. تو یہ انسان کی فطرت رہی ہے کہ کتنے ہی بلند رہے ہوں انیس اور دبیر، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے فن کی برابری نہ کر سکیں تو کم از کم ان کو سمجھنے لائق تو ہو جائیں. یہ میں نے وسیم صاحب سے اولی گفتگو میں بتایا تھا کہ کوئی سب بڑے ہیں اور ہر بڑے تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ نہیں ہے کہ تم بڑوں کے برابر ہو جاؤ گے، لیکن کم از کم بڑوں تک پہنچنے کی کوشش کرو گے، وقت تمہیں خود بڑا کر دے گا. آج خدا کا شکر ہے وہ اس منزل تک ہیں. میرے پاس کہنے کے لیے کوئی نہ ذہن میں تھا نہ آگے کچھ ہے، وہ اتنا کافی ہے کہ اسے کافی نہ سمجھ لیں. لیکن آپ سب جانتے ہیں ان ناموں سے، ان اسماء گرامی سے جنہوں نے مرثیہ نگاری میں 4 چاند لگا دیے اور سرزمین امروہہ کو ایک بلند مقام تک پہنچایا ہے. ان کے جو 5 مراثی اس کتاب میں موجود ہیں، یقیناً رسائی ادب کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہے. جتنا مجھے علم ہے اور جتنا میں مطالعہ ہے اور پڑھتا ہوں، اس سے ایک عظیم سرمایہ ثابت ہوگا، اس میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس مجموعے کا جو ایک مرثیہ ہے آغوش عصمت، اس میں جیسا کہ بتایا گیا آپ کو، دختر رسول جناب خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے نظم کیا گیا ہے. اور چونکہ ماں کی آغوش بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، لہٰذا اس بات کی عکاسی اس مرثیے میں بہت اچھے انداز سے کی گئی ہے. وسیم صاحب نے خاتون جنت کے فضائل کو بہت بہترین گوشے اس مرثیے میں پیش فرمائے ہیں. نور ردا میں یہ اکیلا مصرع مجھے اتنا اچھا لگا. نور ردا میں غیب کی آیت ہے فاطمہ، ہر آیے کتاب کی زینت ہے فاطمہ، خلد بنی کے واسطے جنت ہے فاطمہ. بتائیے آپ کیا مصرع ہے، یعنی خلد بنی کے واسطے جنت ہے فاطمہ، اللہ کے رسول پہ رحمت ہے فاطمہ، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور تطہیر کا تمام نسب فاطمہ کا ہے، اور عصمت کی کائنات میں سب فاطمہ کا ہے. جدید مرثیے کی اتھارٹی مانے جانے والی شخصیت پروفیسر ناشر نقوی صاحب. میرے امروہہ نے مرثیہ نگاری کے حوالے سے حق گوئی کی جس روایت کو قائم رکھا ہے، اس سلسلے کی کڑی آج کا یہ پروگرام ہے، جس میں صاحب موال و فعال شاعر وسیم امروہوی کے کہے ہوئے 5 مرثیوں کا
یہ مجموعہ سامنے آیا۔ امروہہ سے مرثیہ نگاری کا رشتہ اس وقت سے قائم ہے جب ہماری اردو بھی وجود میں نہیں آئی تھی۔ 16ویں صدی عیسوی میں شمالی ہندوستان کا پہلا مرثیہ نگار اسماعیل امروہی ہے، جس نے وفات بی بی فاطمہ کے عنوان سے مرثیہ کہا، جسے مثنوی بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اردو کا نام 1780 میں اسی امروہہ کی سرزمین کے مصفی نے رکھا، اور وہ مصفی انیس و دبیر کا بہت ذکر ہو رہا ہے، لیکن انیس و دبیر جس خانوادے کے چشم و چراغ، چاہے وہ میر ضمیر ہو یا میر خلیق، وہ ہماری امروہہ کی سرزمین کے شاگرد تھے۔ ہمیں ناز ہے کہ ہم نے دبستان لکھنؤ کو مرثیے کے حوالے سے مرثیہ نگاری سکھائی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اس سرزمین پہ ناز ہے ہمیں۔ اور جب دلی کے ادب کا دبستان دہلی کا ذکر آتا ہے تو شہنشاہ غزل میر تقی میر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو میر سعادت امروہی کا شاگرد نظر آتا ہے۔ دونوں دبستانوں کی سرپرستی امروہہ کی سرزمین نے کی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں مصفی کی زبان کو امروہہ پن لکھ دیا۔ امروہہ پن کہا، تنزیہ، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ امروہہ والے سلاطین و نوابین کی جبہ سائی نہیں کی، بلکہ ممدوحین رحمت سے لو لگا کے رکھی ہے۔ اس لیے وہ کسی کے در پہ نہیں گئے، صرف محمد و آل محمد کے در سے وابستگی رکھی، کسی نواب سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ امروہہ نے کبھی کسی دنیاوی لوگوں کے قصیدے نہیں کہے، اور نہ وہ وظیفوں میں پلے ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ کربلا کے شہیدوں کی قتل گاہوں سے ہم سرخرو ہو کر ادب میں تخلیق کر رہے ہیں۔ نسیم امروہی صاحب کے سلسلے میں جیسے آپ نے مہتاب بھائی آپ نے ذکر کیا کہ نسیم امروہی سے متاثر نہیں ہے وسیم، ایسا نہیں ہے۔ اس کتاب میں سعادت مندی ہے وسیم امروہی کی کہ اس نے سب سے پہلے نسیم امروہی کو سلام کیا ہے کہ میں نے جو کچھ سیکھا امروہہ کی سرزمین کے استادوں سے سیکھا۔ یہ امروہہ کی سرزمین ہے جو سعادت مندی سکھاتی ہے۔ وسیم ماشاءاللہ بہت اچھے مرثیے کے ساتھ ابھرے ہیں، اور اس طرح کا بند کہ حفیظ کلمہ وحدت صدائیں دیتا ہے، کہ جانے قلب رسالت صدائیں دیتا ہے، چراغ بزم امامت صدائیں دیتا ہے، پے مدد پے نصرت صدائیں دیتا ہے، انا کی سمت نہ جا عشق کی پناہ میں آ، اگر ہے ناصر سرور تو قتل گاہ میں آ۔ تو قتل گاہوں سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہی مرثیے کی پکار بھی ہے، اور یہی مرثیہ نگاری کی بھی پکار ہے۔ آج کا جدید مرثیہ تاسیہ کردار حسین ہے، یہی جدید مرثیہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ جدید مرثیے کے بانی جس کو جوش نے بھی تسلیم کیا نسیم امروہی ہیں۔ مرثیہ بہت نازک مرحلہ ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ وسیم امروہی نے اپنی انفرادی شناخت کے ساتھ مرثیے سے اپنا رشتہ استوار کیا ہے، حق کے اس تقاضے سے اپنا تعارف بنایا۔ میں وہی حق ہوں کہ پالا ہے مجھے زہرا نے، سخت مشکل میں سنبھالا ہے مجھے زہرا نے، ظلمت شب سے نکالا ہے مجھے زہرا نے، ایسے انداز سے ڈھالا ہے مجھے زہرا نے، تربیت ایسی کہ کانٹوں پر بھی چل جاتا ہوں۔ مصرع دیکھیے گا، تربیت ایسی کہ کانٹوں پر بھی چل جاتا ہوں، معجزہ یہ ہے کہ فاقوں میں بھی پل جاتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ امروہہ میں جو مرثیہ کہا گیا اس پر وہ تبرک کے زیر سایہ پلا ہے، وہ امام بارگاہوں کے زیر سایہ پلا ہے، وہ حسین کی شہادت گاہوں کی خوشبو لے کے آگے بڑھا ہے۔ اور پھر وسیم جب آگے بڑھتے ہیں اپنے اسی حق کے اس تقاضے کے بعد اپنا تعارف دیتے ہوئے
آغوش عصمت تک پہنچتے ہیں تو پھر وہ یوں کہتے ہیں کہ سورج ہے آسمان کی رفت کے سائے میں، تارے ہیں کائنات کی رفت کے سائے میں، صدیاں پلی ہیں وقت کی برکت کے سائے میں، ہر شے کا حسن ہے کسی شفقت کے سائے میں، یوں کھل کھلا رہا ہے جو رخ ماہتاب کا، ہے چاندنی پہ دست کرم آفتاب کا، ہے چاندنی پہ دست کرم آفتاب کا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ دست کرم ہمارے بزرگوں کا ہے، اور امروہہ کی سرزمین کو یہ بھی ناز ہے کہ صرف مرثیہ ہی نہیں کہا بلکہ مرثیے کی تاریخ مرتب کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت یہاں ڈاکٹر چندن بھی بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر سروج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے امروہہ کی مرثیہ نگاری پہ کام کیا، ڈاکٹر چندن نے نسیم امروہی پہ کام کیا، ڈاکٹر جمشید نے جوش کی مرثیہ نگاری پہ کام کیا۔ ہمارے یہاں صرف مرثیہ کہا ہی نہیں گیا بلکہ مرثیے کی تاریخ کہی گئی، اور آج تقریباً عظیم امروہی صاحب نے جو مرثیہ نگاران امروہہ ان کی کتاب ہے 85 مرثیہ نگاروں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی شہر میں اتنے مرثیہ نگار نہیں ہوئے جتنے امروہہ کی سرزمین نے پیدا کیے ہیں۔ اور وسیم کا ایک آخری بند مجھے بہت پسند آیا اس میں کہ کلمہ، کتاب، قبلہ و تکبیر و جانماز، محراب، سجدگاہ، رکوع و اذاں کا ساز، سجدہ، قیام، الفت و عشق شہ حجاز، وحدت کے بندگی کے کلام خدا کے راز، تطہیر کی ردا میں رہے تب عیاں ہوئے، سب فاطمہ کی گود میں پل کر جمع ہوئے، سب فاطمہ کی گود میں پل کر جمع ہوئے۔ مجھے خوشی ہے کہ وسیم امروہی نے اپنی انفرادی شناخت کے ساتھ مرثیے سے اپنا رشتہ استوار کیا ہے۔ اب اس وقت قبلہ و کعبہ صدارت فرما رہے ہیں اس محفل کی، فرہنگ دبیر کی جلدوں میں کام کیا، یہ بہت بڑا کام، یہ سامنے دونوں کتابیں رکھی ہیں۔ اور زما آزردہ صاحب دبیر پر اتھارٹی اس وقت ہمارے امروہہ تشریف لائے، میں ان کا امروہہ کی سرزمین کی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ اور وسیم امروہی نے جو اپنی شناخت بنائی ہے، حق کے استغاثے سے اپنا تعارف دیا، آغوش عصمت سے تربیت لی، طلوع سخن تک پہنچ کر حوصلوں پہ آب رکھی، گریہ تبسم کی تنویر سے وفا کی تفسیر تک پہنچے ہیں۔ ان کے لفظوں میں آہنگ ہے، معنی و مطالب میں رنگ ہے، تاریخی واقعات کی نثری کہانی شاعری کی زبانی نہیں ہے بلکہ تاسی حسین کی روانی ہے۔ اس کے لیے میں انہیں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ناظم محترم، جس طرح سے آپ نے یاد فرمایا، ناشد نقوی صاحب نے جن لفظوں سے نوازا، اور لوگوں نے، اجملی صاحب نے اور مہتاب حیدر صاحب اور باقی لوگ جو یہاں تشریف فرما ہیں، تو میرے لیے یہ کوئی کم سعادت نہیں ہے کہ میں امروہہ کی زمین پہ امروہہ کے لوگوں کے ساتھ، امروہہ کے باکمالوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور مجھے اس وقت اس نشست کے صدر کی ہم نشینی نصیب ہوئی جب ان کا یہ پروجیکٹ آیا۔ میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، کہا صاحب کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے دبیر کو پڑھا ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ بھی وہی شبلی کا موازنہ پڑھ کے آئے ہوں گے، اور باقی آپ نے کوئی اور چیز پڑھی نہیں ہوگی۔ میں وسیم امروہی کو صرف مبارکباد دینے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ ان کے بند بہت پڑھے گئے، ان کے شعر بہت پڑھے گئے، ان کی تعریفیں بھی بہت کی گئیں، اور میں ان کے استاد کی تعریف کرنا چاہتا تھا۔ کسی مریض کی حالت خراب تھی، ان کو جانا پڑا۔ استاد جب اپنے شاگردوں کی طرف دیکھتا ہے، اور استاد وہ ہوتا ہے جو بیج کے دانے میں ایک فل بلوم درخت دیکھ سکے، جو سایہ دار ہے، پھلدار ہے، جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، جسے ہم اودھ کی تہذیب کہتے ہیں، لکھنؤ کی تہذیب کہتے ہیں۔ وہ اصل میں لکھنؤ کی تہذیب نہیں ہے، بلکہ لکھنؤ کے ارد گرد میں جو علاقے آتے تھے، سندیلا ہے،
دوسرے علاقے ہیں، خاص طور سے امروہہ، اصل میں وہ تہذیب جو ہے، اس کا گارا جو ہے، اس میں اینٹ پتھر جو ہے، اس کی جو انہیں کہنا چاہیے کہ معمار جو اس کے رہے ہیں، جنہوں نے بنایا، اس کو عمارت کی شکل دی ہے، اس میں امروہہ کا بھی بڑا ہاتھ ہے. چاہے زبان کا معاملہ ہو، چاہے زبان کی تمیز کرنے کا. ہمارے وسیم امروہوی نے یہ مرثیے کہے، مرثیے شائع کیے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان مرثیوں کو پڑھ پڑھ کے ان کا آرٹ جو ہے، ان کی مصوری جو ہے، اس کو بھولیے مت، اس کو نظر انداز مت کیجیے. ان کے بولنے کا طریقہ جو ہے، گفتگو کا طریقہ جو ہے، جو اب مفقود ہو رہا ہے، جو ہمارے بچوں میں نہیں آ رہا ہے، اس کو نظر انداز مت کیجیے. وسیم امروہوی کا ہنر الگ ہے اور یہ زیادہ مشکل ہنر ہے. وسیم امروہوی کے مرثیے آج کی زندگی کی تفسیر پیش کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب ہم مرثیہ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک تصویر بکا کی، غم کی، اندوہ اور غم گساری کی فطری طور پر پیدا ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی مرثیے کا عمل اس کے چہرے سے لے کر اور شہادت تک جو عناصر ہیں ان کے اوپر پھیلا ہوا ہے. وسیم امروہوی نے ان کو باقاعدگی سے برتا ہے، لیکن ان کی فکر الگ ہے، ان کی توجہ الگ ہے. انہوں نے موضوع الگ اٹھایا ہے اور اس موضوع کو آج کی ضرورت سے ملانے کی کوشش کی ہے. یہ آسان کام نہیں ہے اور بالخصوص ایک کلاسیکی روایتی صنف میں اس بات کو پیدا کر پانا بہت آسان نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیا ہے. میں ایک دو بند یہاں پر ان کے پڑھنا چاہوں گا. ایک اسی مرثیے کا بند ہے آغوش عصمت کا. ماٹی کو حسن کوزہ گروں کے سبب ملا. یعنی مٹی حسین نہیں تھی، اس کو اس کی تربیت اور اس کو کوزہ گری کے فن نے عظیم بنایا. ماٹی کو حسن کوزہ گروں کے سبب ملا، لفظوں کو اعتبار بدستے ادب ملا. بہت اچھا. لفظوں کو اعتبار بلفظ ادب ملا، روشن کہیں چراغ بآغوش شب ملا، اور دستے صبا سے پھول کو کھلنے کا ڈھب ملا. زیور تپے ہیں آگ میں تب قیمتی ہوئے، اور ہیرے تراشنے کے سبب قیمتی ہوئے. یہ تربیت کے لیے اتنی چیزوں کو ایک جگہ پر جوڑ دینا، مٹی سے ہیرے کے تراشنے تک کے سفر کو یکجا کر دینا، یہ آسان کام نہیں تھا. بہت خوبصورتی سے اس تربیت کو اجاگر کیا. میں اس جگہ پر بہت سے بند میں پیش کر سکتا ہوں اور جی چاہتا پیش کروں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے اپنی گفتگو کو مختصر کرنا پڑ رہا ہے. میراث المراثی میں یہ واقعتاً اس میراث کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے جو میراث قدیم آج 150 سال 200 سال سے، بلکہ اور کہنا چاہیے قلی قطب شاہ کے زمانے سے آج تک چلتی چلی آ رہی ہے. اور وسیم امروہوی صاحب نے مرثیے میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ مرثیہ مرثیت سے خالی نہ ہو، لیکن مرثیہ مقصد بھی رکھتا ہے، اور مقصد تربیت ہے، اصلاح ہے، علم ہے، زیور علم سے آراستہ کرنا ہے اور علم کو فروغ دینا ہے. تو اس طرح سے مرثیے کا جو سرنامہ ہے، جس کو ہم چہرہ مرثیے کا کہتے ہیں، اس مرثیے کو طویل چہرے وسیم امروہوی صاحب نے نظم کیے ہیں. ان میں انہوں نے اس پورے سفر کو ادا کیا ہے اور بہت کامیابی سے ادا کیا ہے. میں ان کو میراث المراثی
की इशाअत पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि उनका ये सफ़र जारी रहेगा और उर्दू मरसिए के लिए ये एक फ़ाल नेक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये मुबारक और पुराना प्रोग्राम जो वसीम अमरोही के 5 मरसियों के मजमूओं के इज्जा के हिस्से में मुनक़िद हो रहा हुआ है, इंतहाई अजीम प्रोग्राम रहा। यहाँ पर जितने भी मुक़र्रिरीन हज़रात तशरीफ़ लाए, अपने अपने ख़यालात का इज़हार फरमाया, उन्होंने इंतहाई वक़ी नज़रियात पेश किए। मैं इन तमाम हज़रात का इंतहाई मुतशक्किर व ममनून हूँ। मरसिया इतनी वसी सिन्फ़ है कि जो बुनियादी तौर पर उर्दू शायरी का आगाज़ ही मरसिए से हुआ है, चाहे वो जनूबी हिंदुस्तान की बात हो चाहे शुमाली हिंदुस्तान की बात। हिंदुस्तान के हर कोने में जहाँ उर्दू शायरी का आगाज़ हुआ है वो मरसिए से हुआ है। और मरसिए के होने के सबब बुनियादी यही है कि वक्त की ज़रूरत है, जिस वक्त की ज़रूरत का एहसास करते हुए उर्दू शायरी ने मरसिए को अपनाया। इसके माना मैं अगर यूँ कहूँ कि उर्दू शायरी बुनियादी तौर पर वक्त की ज़रूरत का नाम है, जो सिर्फ मरसिए की सिन्फ़ की बदौलत इसको हासिल हुआ। मैं फिर अपने आज के महफिल के दूल्हा जनाब वसीम अमरोही को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और उनके लिए खुदावंद आलम की बारगाह में दर्द दुआ हूँ कि खुदावंद आलम आपकी इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और ये रोज़ बरोज़ अपने फ़न का इजहार करने में कामयाबी हासिल करते हैं। ये आर्टिस्ट भी हैं और हकीकत यह है कि आर्टिस्ट होने के ही नाते शायर हुए हैं। और शायर पहले आर्टिस्ट होता है, बाद में कुछ और होता है। वो शायर होने का हक़ ही फ़कत आर्टिस्ट को है। मैं इन दोनों बातों को पेश नज़र अपने इस फनकार को इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से हदिया तबरीक पेश कर रहा हूँ और उनके लिए दुआ कर रहा हूँ कि खुदावंद आलम इनकी रोज़ बरोज़ तरक्कियाँ अता फरमाता रहे और इनके फ़िक्र में, इनके ख़यालात में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता करे।